الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے مسلم برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ سب لوگوں کو گریٹ کرتا ہوں ود اسلامک گریٹنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابو شارز ہے اور میرا تعلق ملیشیا سے ہے. آئی ایم اے ملیشین سٹیزن. میری اردو تھوڑی کمزور ہے، تو اگر کچھ تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو پلیز معاف کر دیجیے گا. میں آپ سے پہلے ہی معذرت خواہ ہوں. جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے بتایا کہ آج کوئی تقریر نہیں ہے ان کی، بلکہ یہ نشست سوال جواب کی ہے، تو ہم ڈائریکٹلی شروع کریں گے سوال جواب سے. اور میں تمام آڈینس کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آج ہم نے 4 مائک تعینات کیے ہیں، ریڈی ہیں. یہ پہلے جو میرے سامنے مائک ہے، یہ مائک نمبر 1 ہے. پیچھے میرے لیفٹ سائڈ پہ مائک نمبر 2 ہے. بیچ میں جو ہے مردوں کے لیے مائک نمبر 3 ہے، اور عورتوں کے لیے ایک مائک ہے، وہ مائک نمبر 4 ہے. میں یہ یاد دلا دوں سب لوگوں کو کہ آپ کوئی پولیٹیکل یا پھر فقہی مسئلہ نہیں پوچھیں گے، بلکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائرٹی ہے ہمارے فارمیٹ میں، وہ ہم پرائرٹی دیتے ہیں نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کو. تو بنا کوئی ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلے شروع کرتے ہیں مائک نمبر 1 سے. یہ میرے سامنے جو ہے، اگر کوئی نان مسلم بھائی ہے تو آپ پہلے سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ پہلے اپنا نام بتائیں گے، اپنا پروفیشن، اپنا پیشہ، آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا کیا جاب کرتے ہیں، اور کوشش کیجئے گا آپ کا جو سوال ہے وہ مختصر ہو، 3 سے 4 سینٹنس میں، ورنہ وہ تقریر بن جاتی ہے. اور آپ کو یہاں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. آپ اپنا سوال پوچھیں، اس کے بعد آپ مطمئن ہو کر کے آپ اپنا جواب سنیں. اگر ہیں تو پلیز اپنا سوال پوچھیں. اور ایک چیز اور، میں ساؤنڈ انجینئر کو بول دوں کہ میرا یہ والا مائک ایک دم بند نہ کریں. ابھی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گیا تھا، بند نہ کریں. اچھا، اگر کوئی صاحب ہیں تو پلیز تفضل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. My name is Sunil Salim. I'm from Lahore. My profession is call center agent. کیا آپ نان مسلم ہیں؟ Yes, I'm a non-Muslim. I'm a Christian. Go ahead. Okay. So my question is کہ سورہ التوبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 31 کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیخ کو اللہ کے سوا اور مسیح کے سوا خدا بنا لیا. اور سورہ ترمذی کے اندر چیپٹر نمبر 47 حدیث نمبر 147 کے اندر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ اس کی تلاوت کی تو وہاں سے المسیح لفظ غائب ہے. تو کیا مسیح خدا ہے؟ کیونکہ قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ ان کے مسیح اور اللہ کے سوا انہوں نے اس کو خدا بنا لیا. اور اگر مسیحوں نے اپنے ربیس کو خدا بنا لیا تو آج مسلمانوں نے بھی تو اپنے بابوں کو خدا بنا لیا. تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تھینک یو. اگر میں نے بھائی صاحب کا سوال صحیح سنا، کیونکہ وہ فاسٹ بات کر رہے تھے اور میرا مائکروفون جو ہے اس میں صاف سنائی نہیں دے رہا. اگر میں آپ کا سوال صحیح سنا، آپ نے کہا کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا. May I speak because I don't want to interrupt you. اچھا، وہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیخ کو خدا بنا لیا دون اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ اور مسیح کے علاوہ. آپ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کو رب بنایا اللہ اور مسیح کے علاوہ؟ جی. سورہ توبہ آیت نمبر 31. اللہ کے علاوہ مسیح کو رب بنایا. یہ ترجمہ غلط کیا ہے نا مسلمس نے، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں.
سر آپ سوال پوچھ چکے ہیں اب آپ سوری آئی ایم سو سوری آپ نہیں تھے جو با محاورہ ترجمہ نا یہ پڑھیں نا, یہ با محاورہ ترجمہ, یہ سوال پڑھیں, یہ ترجمہ پڑھیں, یہ پڑھیں ترجمہ, بولیں آپ. نہیں, لیٹ ہم اسپیک. انہوں نے اپنے علماء اور سورہ توبہ آیت نمبر 14 آپ نے کہا نا؟ نہیں 31 سوری 31. یار مجھے اس لفظ کا مطلب سمجھنا, دون اللہ والمسیح ابن مریم. ٹھیک, یہ ترجمہ پڑھیے گا جو با محاورہ ترجمہ. 31. آپ نے بالکل غلط کہا اور مجھے 100% صحیح تھا, آپ نے غلط کہا, میں چیک کر رہا تھا. آپ نے بالکل غلط ترجمہ کہا. میں انگریزی میں کروں گا پھر اردو میں کہوں گا. بھائی صاحب نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 کہا. دے ٹیک, سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 31. سوری مجھے اردو نہیں آتی, سوری. یہ کون سی ہے؟ اوکے, انگریزی آتی تو انگریزی میں ترجمہ کروں گا اور اچھا ہے. 31. انگریزی آپ کو اور بہتر آتی نا؟ جی الحمدللہ. اچھا. They take their priest and their anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the Son of Mary. અને ઇન્નો अपने priest اور عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنا خدا مانتے. جی آپ نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے علاوہ, آپ نے غلط ترجمہ کیا. جی ٹھیک ہے. وہی با محاورہ. آپ چاہتے تھے کہ میں اسے مان لوں. کتنا بڑی غلطی کی آپ نے. جی یہ آیت کہتی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنایا. آپ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو رب بنایا. کتنی بڑی غلطی. اگر آپ انجانے میں کیے تو آپ کو معاف ہے, جان بوجھ کے کیے تو شیطانی ہے. نہیں, جان بوجھ کے نہیں کیے, اللہ معاف کرے. تو معاف کیا آپ کو. میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے آپ نے اگر غلطی سے کیے تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. آئی لو یو ڈاکٹر صاحب. آئی لو یو ٹو. تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے پادری, اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے کو رب مانا. اور یہ کئی جگہ لکھا ہے, کئی جگہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72, لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عیسیٰ ابن مریم. وہ لوگ کفر کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اوچنا فی اسرائیل اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرے رب ہے اور تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ, اور اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا, انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ, جنت اس کے لیے حرام ہے. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور جہنم اس کے لیے ہے اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں. تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے. جب آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ رب بنا رہے تو میں ذرا چونک گیا. میں بولا دیکھ تو لوں میں قرآن مجید کو. تو اکثر قرآن مجید میں کیا ہے کہ جو مسیحیت, جو نصارہ تھے, انہوں نے غلطی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیا؟ یا بنی اسرائیل شما اسرائیل ادونائی الوہیم. وہ قرآن کا نہیں ہے, وہ بائبل کا ہے. جی جی یہ ہے کوٹیشن بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4, جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شما اسرائیل ادنا الہین ادنا احد, یارو اسرائیل the Lord our God is one. اور اس کا ریپیٹیشن عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. جیزس کا پیس بی اپون ہم ان گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29, شما اسرائیل ادنا احد, یارو اسرائیل the Lord our God is one. او اسرائیل سنو, ہمارا رب ہمارا خدا ایک ہے. تو یہ قرآن مجید میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا غلط ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہے
یا مسلم کہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رب بناتا ہے اسے کہتے ہیں شرک۔ تو آپ جو پوچھے کہ مسلمان اللہ کو رب بناتے، میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان اللہ کو رب نہیں بناتا۔ نہیں، بابوں کو یہ رب کیوں بناتے ہیں مسلمان؟ جی؟ جس طرح عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اور ربیس کو خدا بنا لیا، اس طرح آج مسلمانوں نے اپنے بابوں کو کیوں خدا بنا لیا؟ میں کوئی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے بابا کو رب بنایا، میں نہیں جانتا ہوں۔ پیروں کو، مونگس کو، کون؟ مونگس اینڈ پیروں۔ ڈاکٹر صاحب پیر درگاہ ٹائپ ہے، پیر، ہاں پیر۔ علی حجویری گوس پاک۔ آپ کے حساب سے، میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان، ہم میں اختلاف ہوگا، کوئی بھی مسلمان اپنے پیر کو رب نہیں بناتا، یہ آپ ابھی غلط کہہ رہے۔ کوئی بھی کرسچن اپنے ربیس کو اور فادرز کو رب نہیں بناتا، یہ ترمذی حدیث میں لکھا ہے اور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر آپ وہ ترجمہ پڑھ دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ آپ نے اس حدیث کو، اس آیت کو بیان کیا ہے۔ بھائی صاحب یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، آپ سوال پوچھے، آئی ایم سوری، آپ کا سوال ختم ہو گیا۔ اوکے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پیر کو رب بنایا، جی میں بہت سے مسلمان کو جانتا ہوں، جی اختلاف ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ پیر کو رب بنایا یہ غلط ہے۔ میں کوئی بھی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے پیر کو رب بناتا ہے۔ ہمارے میں اختلاف ہوگا، بٹ اختلاف کے معنی نہیں میں جو بھی آپ بولیں گے میں کہوں گا، میں مان جاؤں گا۔ میں کوئی بھی مسلمان کو نہیں، اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کو رب بناتا ہے تو مسلمان اپنے آپ کو بول ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آپ غلط بول رہے، بالکل غلط بول رہے۔ تو یہ کہنا کہ مسلمان اپنے پیر کو رب بناتے یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے؟ ڈاکٹر صاحب آپ میرا کلمہ نہیں جانتے کہ ہم مسیحیوں کا کیا کلمہ ہے؟ جی آپ ہمارا کلمہ نہیں جانتے، جس طرح سے آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کیا میرا کلمہ جانتے ہیں؟ مسیحیوں کا بھی تو کوئی کلمہ ہے۔ میں اس تو میں آپ کو لکھا ہے- میں تو پہلی بار زندگی میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اوپر سے وہی نہیں آتی جاننے کے لیے آپ کا کلمہ کیا ہے۔ میں تو آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اوکے آپ مجھے دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ، جی جی الحمدللہ، اور میرے پاس علم غیب نہیں ہے، جی مجھے وہی نہیں آتی۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ جی، جی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے کیا نہیں، تو آپ مجھے الٹا سوال کر رہے۔ سو سوری جی، میں انہیں کلمت اللہ کے لحاظ سے خدا مانتا ہوں۔ کلمت اللہ، جی کلمت اللہ مطلب اللہ کا کلام، جی جو بھی اللہ کے پیغمبر ہے، ہر اللہ کا پیغمبر کلمت اللہ ہے۔ یہ آپ کو پتا نہیں، چاہے آدم علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کا دشمن تھے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں قرآن کے بارے میں۔ میرا سیدھا سوال تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے؟ آپ نے بولا ہاں، اس کا مطلب آپ شرک کرتے۔ پورے بائبل میں، کہیں بھی بائبل میں ایک جگہ آپ دکھائیے بنا کوئی شبہ، وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی، انیکوکلی، آپ ایک جگہ بتائیے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بائبل میں کیا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ ایک جگہ، دو جگہ نہیں، کدھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد، میرے رب میرے سے مہان ہیں۔ Gospel of John chapter number 10 verse number 29, Gospel of John chapter number 10 verse number 29، my father is greater than all، میرے والد میرے رب سب سے مہان ہیں۔ Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28، I cast out devil with the spirit of God، میں شیطانہ کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے۔ Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20، I with the finger of God cast out devil، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ Gospel of John chapter number 5 verse number 30، I can of my own self do nothing، as I judge my judgment is just،
For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं. As I see, I judge. जैसे मैं देखता हूं वैसा मैं जज करता हूं. I can of my own self do nothing. As I see, I judge. And whatever I hear, I see. And मेरी पूरी ख्वाहिशें अपने रब के ख्वाहिश, as the will of my God. कोई भी कहता है कि मेरी ख्वाहिश अल्लाह के ख्वाहिश के मुताबिक है, उसे कहते हैं मुस्लिम. बाइबल में लिखेला है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17-18. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. आप ये मत समझो क्या मैं बाकी दस्तूर और बाकी पैगंबर के खिलाफ आया हूं. मैं उनको कायम करने के लिए आया. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. एक तिनका भी नहीं पास होगा जब तक सारा मुकम्मल होगा. And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so, shall be called least in the kingdom of heaven. अगर एक भी आपने अहकाम को नहीं माना तो आप एकदम कम होंगे. You shall be least in the kingdom of heaven. यानी अल्लाह के नजदीक आप एकदम कम होंगे. And whosoever shall keep them and teach them the so, they will call great in the kingdom of heaven. और अगर जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह के नजदीक महान होगा. क्लियरली लिखा है कि, और मैं आयत बाइबल को कोट करते जा सकता हूं, 1 नहीं 2 10 25. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. अगर आप यहूद से और बेहतर नहीं होंगे तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. जब तक आप जितने पैगामात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए उस पे अमल नहीं करेंगे और यहूद से बेहतर नहीं रहेंगे, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24. The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते, जो आप मेरे अल्फाज सुनते हैं वो मेरे नहीं है, वो मेरे रब के हैं जिन्होंने मुझे भेजा. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3. This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को. मैं कितने हवाले दे सकता हूं जहां ईसा अलैहिस्सलाम साफ कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं. लेकिन आप लोग की गलतफहमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च को मानते हैं. बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में, बिना कोई शक, बिना कोई शिबा, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे. अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते. मैं हर मजहबी इंसान से कहता हूं, अगर आपको आपका मजहब फॉलो करना है तो अपनी किताब पे अमल करो. अगर किताब पे अमल करेंगे, इसीलिए मैं मुसलमान को भी कहता हूं कि आपको अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो कुरान पे अमल करो, सही हदीस पे अमल करो. और अगर कोई भी कुछ कहता है उसे जांच करो कुरान और हदीस से. अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उस पे अमल करो, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो उस पे अमल मत करो. मैं आपसे भी कहता हूं, अगर आपको अच्छा ईसाई बनने का है तो आप बाइबल पढ़िए, उस पे अमल करिए. इंशाअल्लाह बाइबल में लिखा एक रब एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है. ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहते. और इस बाइबल में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है.
اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں میں. تو میری درخواست ہے آپ سے, میری التجا ہے, کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. I love you too, ڈاکٹر صاحب. آپ اگر مجھے لف کرتے یقیناً تو آپ میرے بات پہ عمل کرو, اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی جی میں مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہی کے پیغمبر ہے؟ سن آف گاڈ ہیں, پیغمبر ہیں. سن آف گاڈ, تو گاڈ ہیز گاٹ سنس بائی دا ٹن. بائبل میں لکھا ہے آدم از سن آف گاڈ, ابراہیم از سن آف گاڈ, اینی ون ہو از لیڈ بائی دا اسپرٹ آف گاڈ از سن آف گاڈ. اس لحاظ سے ہم سب اللہ کے بچے ہیں, اس لحاظ سے. لیکن یہ کہنا کہ جنا ہوا بچہ یہ اللہ کے لیے گالی ہے. قرآن میں تو ایسا کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنے ہوئے بچے ہیں اللہ کے. کہیں نہیں کہا. اوپر والی آیت میں سورہ بالکل سے توبہ قرآن آیت میں نمبر 30 میں لکھا کہ ابن اللہ. عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ ہے, تو انہوں نے تو ولد کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. سوری, میں سنا نہیں آپ کی بات. پورے قرآن میں مکی صورتوں میں لفظ ولد استعمال ہوا ہے, لیکن قرآن کی سورہ التوبہ میں چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 30 میں جب مسیح کو بیٹا کہا گیا تو وہاں پہ لفظ ہے ابن اللہ. سورہ المائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 کرسچنز کو کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں. تو مسیح کے لیے تو ولد کا ورڈ بیگوٹن سن استعمال ہی نہیں ہوا قرآن میں, پورے قرآن میں. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ولد نہیں ہیں. قرآن یہ کہتا ہے جو کرسچنز کہتے ہیں. ابن اللہ بھی کہنا غلط ہے, ولد بھی کہنا غلط ہے, دونوں غلط ہے. اور آپ نے تو کہا کہ ابن اللہ وہ جو بندہ عمل کرے اللہ کے رستے پہ, تو اس میں کیا غلط ہے؟ سنیے, ایک ہوتا ہے محاورہ. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, میں کروں گا میرا بیٹا. بیٹا بولا تو کوئی معاملہ نہیں. تو میرا جنا ہوا بیٹا بولوں گا مطلب میں اس کو گالی دے رہا ہوں. میں اس کے ماں کے ساتھ کیا کیا ہوں, سمجھے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو جنا ہوا بیٹا بولنے کے علاوہ بیٹا بولنے میں فرق ہے. انگلش میں سیم لفظ ہے, لیکن آپ لوگ جب پڑھتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. یہ آپ کے کنگ جیمز ورژن میں ہے. یہ تو ترجمہ آپ یہ آیت کو عربی میں پڑھیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ولد لفظ آتا ہے کہ نہیں آتا کس کے اندر؟ عربی کے اندر. یہ جان 3:16 پڑھیں, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ولد ورڈ عربی بائبل میں استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا. عربی بائبل میں بیگوٹن سن بولے تو ولد استعمال کرنا چاہیے. آپ کے ترجمہ کرنے والے غلط ترجمہ کر رہے, ان کو عربی پتہ ہی نہیں. اگر بیگوٹن سن ہے تو لازم ولد ہی آنا چاہیے, ابن نہیں آ سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ اگر آپ کے بائبل ترجمہ کرنے والے غلط کر رہے تو میری غلطی نہیں, ان کی غلطی. کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں I love you too, دوزخ سے. میں آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں. تو آپ ابھی یقین کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے؟ جی جی مانتے ہیں کہ پیغمبر ہے؟ جی جی. آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے وہ انسان ہے تو خدا تو نہیں ہے. ہاں, فی الحال سے انسان ہے, خدا نہیں ہے. پیتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, واش روم بھی جاتے ہوں گے, تو اللہ تو واش روم نہیں جاتا. مسجد ہے, تالیاں نہ بجائیں. بالکل صحیح درخواست, آپ بالکل صحیح فرماتے. انسان ہے لیکن عظیم انسان ہے. اسلام از دا اونلی نان کرسچن فیتھ which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے. صرف پیغمبر نہیں, عظیم پیغمبر تھے. ہر مسلمان کو فرض ہے ماننے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے جنم لیے, جو بہت سے کرسچن نہیں مانتے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس کو کوڑ تھا اور لیپریسی تھی ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے. لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ عظیم پیغمبر تھے, خدا نہیں تھے, انسان تھے لیکن عظیم انسان تھے, ایک الگ کیٹیگری.
آپ سمجھ رہے نا؟ تو آپ اگر مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اور یہ پہ مانتے ہیں کہ عظیم پیغمبر ہے، میرا دوسرا سوال، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں خالی ٹائم بہت ہو گیا، آپ کا تو سوال ہی لمبا ہو گیا، ڈیبیٹ ہو گیا۔ جی ڈیبیٹ ہوگا تو میں آخری سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں، لیکن ہاں ٹھیک انہوں ہے، نے جو کیا صحیح کیا۔ نہیں مانتے تو میں حوالہ دوں گا، جی ترجمہ نہیں کروں گا، بہت وقت نکل جائے گا۔ جی بائبل میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے۔ بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19، in the book of Isaiah chapter number 12 verse number 29 it is mentioned in the Song of Solomon chapter number 5 verse number 16۔ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حوالہ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ بھی ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 26، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11۔ آخری ترجمہ کرتا ہوں، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 verse number 11، I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that here shall he speak. He shall glorify me۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عیسائیوں سے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، بہت سے حق کی بات کہنا ہے، لیکن ابھی آپ سمجھ نہیں سکتے۔ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، حق کا پیغام لے کے آئیں گے اور آپ کو حق کی بات کہیں گے اور میری تعریف کریں گے، یعنی آپ کو ہدایت دے رہے۔ لیکن ڈیوڈ وڈ تو سیم شمون اس کی تفسیر کچھ اور کرتے ہیں۔ چلیں یہ ڈیبیٹ ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں، نیکسٹ کویسچن آئے۔ میں بہت ٹائم لے چکا ہوں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ اللہ مجھے توفیق دے۔ آپ میری تقریر سنیے۔ جی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل، جی جی ضرور۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں، اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اوکے شکریہ، تھینک یو۔ اچھا اب یہ مائک نمبر 1 پہ اگر کوئی اور نان مسلم ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا والنٹیئرس کو کہ آپ ان کو آگے لے آئیں، لیکن اس سے پہلے میں مائک نمبر 2، 3 اور 4 میں ڈبل چیک کر لوں کہ وہاں پہ اگر نان مسلم ہے تو پہلے ہم پرائرٹی دیں گے نان مسلم کو۔ اور میری درخواست ہے آڈینس سے کہ جو لوگ کھڑے ہیں نا، اگر آپ کسی کا ویو بلاک کر رہے ہیں تو برائے کرم بیٹھ جائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ڈاکٹر صاحب کو اور اسکرین کو پلیز بیٹھ۔ اچھا جب میں بولوں تو پلیز کوئی اور مائک جو ہے نا وہ آن نہ کریں، ٹھیک ہے، مجھے انٹرجیکٹ نہ کریں۔ تو جو لوگ کھڑے ہیں برائے کرم وہ بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والے آڈینس کو نظر آئے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن۔ اچھا مائک نمبر 2 پہ اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس کو پرائرٹی دیں اور سوال پوچھنے کے لیے آگے لے کے آئیں۔ جیسا میں نے کہا تھا، میں ریمائنڈ کر دوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل یا فقہی فتویٰ کوئی نہیں مانگے گا اور نان مسلم کو ہم پرائرٹی دیں گے۔ اگر مائک نمبر 2 میرے لیفٹ میں اگر کوئی ہے نان مسلم تو پلیز آگے آئیں، پلیز مجھے کنفرم کریں کوئی نان مسلم ہے پلیز، میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں، پلیز اپنا نام بتائیں، اپنا پیشہ بتائیں اور مختصر کر کے اپنا سوال پوچھیں۔ My name is ہیلو ڈاکٹر صاحب، اچھا ایک سیکنڈ ذرا رک جائیں، یہ ذرا لائٹ کو پلیز صحیح کر دیں۔ ڈائریکٹر صاحب نے کہا ہے کہ پلیز لائٹ کو صحیح کریں تاکہ پراپر نظر آئے، کیمرے میں نظر نہیں آ رہا پراپر۔ میری ریکویسٹ ہے لائٹ انجینئر سے کہ پلیز اس لائٹ کو فوراً فکس کریں۔ ہیلو ڈاکٹر صاحب، رک جائیں 2 منٹ رک جائیں سر۔ جی اچھا شروع کرتے ہیں۔ وائل ویٹنگ فار لائٹ، زیادہ انتظار کر نہیں سکتے، پبلک ماشاءاللہ سے کافی ہجوم ہے۔ اچھا مائک نمبر 2
اگر کوئی نان مسلم ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا نام بتائیں, اپنا پروفیشن یعنی کہ پیشہ بتائیں, اور اپنا مختصر کر کے اپنا سوال پوچھیں. Hello, Dr. Zakir. My name is Joseph and by profession I am a graphic designer. سر میرا سمپل سا کویشچن یہ ہے کہ ڈفرینٹ ریلیجن کے اندر گوڈ کا جو کنسپٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مسلم بولتے ہیں کہ اللہ ہے گوڈ, کرسچن بولتے ہیں جیزس کرائسٹ ہے, اینڈ جو ہندوز ہے وہ بولتے ہیں کہ شری بھگوان جو ہے, شری کرشن جو ہے وہ بھگوان ہے. تو سر میرا سمپل سا کویشچن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کے ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں, تاکہ یہ لفڑے ختم ہو جائے ڈفرینٹ ریلیجن کا. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ دیگر مذاہب میں ڈفرینٹ خدا کا تصور ہے. اسلام میں ہے اللہ خدا ہے, عیسائیت میں جیزس خدا ہے, ہندوازم میں بھگوان خدا ہے. آپ اگر میری تقریر سنیں گے خدا کا تصور دیگر مذاہب میں اگر آپ سنیں گے اور اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے صحیح طریقے سے, اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے اسلام میں تو مسلم کو مت دیکھو, قرآن مجید پڑھو, صحیح حدیث پڑھو. اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے بائبل میں تو چرچ کو مت سنو, پادری کو مت سنو, بائبل پڑھو. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے تو پنڈت کی بات مت سنو, آپ وید پڑھو. خدا کا صحیح تصور جاننے کے لیے اس مذہب کی عظیم کتاب کا مطالعہ کرو, کیونکہ اکثر جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. وہ آنکھ بند کر کے اپنے پادری پریسٹ کو مانتے ہیں. ہمیں ماننا چاہیے اس مذہب کی عظیم کتاب میں. اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے, تحقیقات کریں گے, آپ کو پتا چلے گا کہ سارے مذہب کی بنیادی بات ہر خدا کی یکساں ہے. ہر خدا کی. تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے, میں نے آپ کو کہہ دوں صاف طور پہ خدا کا تصور بائبل میں کہا کہ نہیں, اس میں صاف طور پہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اس کے پہلے آپ آئیں گے اور اگر جانیں گے کہ یہود تورا میں کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے تورا میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11, even I am God and without me there is no savior. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 and 8, اور بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 and 5, that thou shalt not make any image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord is a jealous God. آپ ایشور کی کوئی عکس نہیں بنائیں گے, کوئی مورتی نہیں بنائیں گے, چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین پہ ہو یا پانی کے نیچے ہو. آپ کوئی بھی عکس ایشور بھگوان خدا کا نہیں بنا سکتے. یہ صاف الفاظ میں لکھا ہے, کیونکہ میں خدا ہوں اور جلن رکھنے والا خدا ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں آپ کو اگر جنت جانا ہے تو آپ کو جتنی چیز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی ہے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا. تو یہود کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عکس نہیں ہے, عیسائیت کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عکس نہیں ہے. آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, سب سے اونچی کتاب ہے شروتی, وید اور پران.
वेद और पुराण में लिखा है, सॉरी वेद और उपनिषद, वेद सबसे ऊंची है, फिर उपनिषद, पुराना आती है श्रुति में, स्मृति में है वेद और उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में लिखेला है, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2, मंत्र नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। और लिखा है श्वेता श्वेतर उपनिषद में, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालदेन नहीं, ना वालिद ना वालदा, और उसके कोई बच्चे नहीं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेता श्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा संस्कृत वर्ड है जिसके मानिए अक्स, फोटो, मूर्ति, स्टैच्यू, आइडल, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पेंटिंग नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्रह्म दुस्त्या नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे खुदा का तस्वुर क्या है इस्लाम में, सबसे बेहतरीन और मुख्तसर सा जवाब वो दे सकेगा तो है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। और कल मैंने तकरीर में इसकी तशरीह की थी, अगर आप तहकीक करेंगे तो लगभग ये सारे मानी यकसा है, चाहे यहूद की किताबों में हो या चाहे बाइबल में हो, क्रिश्चियन की किताब में हो, चाहे हिंदुइज्म की किताब में हो या चाहे कुरान में हो। आपका सवाल था अलग क्यों है, अलग नहीं है, भगवान क्यों ने आके, खुदा क्यों ने खुदा के बताते, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं, खुदा पैगंबर भेजते हैं। अभी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दे चुके, उसके जाने के बाद मुसलमान का फर्ज है, हर मुसलमान का, क्या वो दाई बने, वो लोगों को कहे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 10 में, ए मुसलमान तुम सारी आलम में सबसे बेहतरीन उम्मा हो। अल्लाह में औदा दे रहे, ऑनर दे रहे, इज्जत दे रहे। जब भी इज्जत दी जाती है उसके साथ जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ताला फरमाते जब इज्जत देते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमारी जिम्मेदारी क्या है, वही आयत में अल्लाह ताला फरमाते तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं। तो हर मुसलमान का फर्ज है क्या वो लोगों को हक की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। आप कहते खुदा क्यों नहीं, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं। इतने लोग शहादत देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको दावत दी जी, आखिरत में आपके पास कोई बहाना ही नहीं है अभी अल्लाह को नहीं मानने का। इतने लोग शहादत देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको साफ अल्फाजों में बता दिया कि खुदा का तस्वुर एक ही है, यकसा है, कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और उस खुदा का कोई अक्स नहीं। आपको अभी कोई बहाना नहीं बचने के लिए। अल्लाह को आने की जरूरत क्यों है? अल्लाह ने पैगंबर भेजे, अल्लाह ने आखिरी किताब भेजी, अल्लाह ने कहा है सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने नाजिल किया है कुरान को, जिक्र और सही हदीस को, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कितने करोड़ों लाखों करोड़ों हुफ्फाज है जो कुरान को अपने दिल में महफूज रखे।
تو آپ کے سوال کو تو جواب دیا. میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خدا میں؟ جی سر. آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے کہ خدا ہے؟ سر ابھی آپ کا سنا تو تھوڑا کنفیوز ہوں تو. کنفیوز ہوں کیا؟ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے, بولنا چاہیے مجھے روشنی دکھی. یس سر. کنفیوز تو آپ پہلے تھے, جی ابھی تو میں اتنے حوالہ دیا. ابھی آپ بولنا چاہیے آپ کا بیان سن کے میرے کنفیوژن دور ہو گئی. ابھی سر آپ دوبارہ کیا سنیں مانتے ہیں, گے عیسیٰ جا علیہ کر کے. السلام خدا ہے کہ پیغمبر ہے؟ سر ابھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اس کوشچن کا آنسر کرنا. تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, اتنے صاف الفاظ میں نے بات کی. یس سر. اور کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل صاف الفاظوں میں کہتا ہے, کہیں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں. ابھی اتنے صاف بولنے کے بعد آپ نے بولے کہ خدا خود کیوں نہیں آتا ہے, خدا کو آنے کی ضرورت کیوں؟ ہم سر یہاں جیسے موجود کہ- ہیں نا. جی سر. تو اتنا بولنے کے بعد آپ نہ مانیں گے تو غلطی آپ کی کیا میری؟ سر جیسا کہ ابھی کے ٹائم پہ لوگ صرف یہ بولتے ہیں کہ جو خدا ہے وہی انسان کو موت دے اور زندہ بھی کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے یار یہ. تو سر یہ کوشچن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں جان ڈالتے تھے اور یہ بالکل کام تو سر. خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. قرآن میں کئی جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, لیکن وہ آدھا ہے. قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا باذن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کے مدد سے. سیم چیز بائبل میں لکھا ہے. بائبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد مانگتے کہ اس میں جان ڈال. تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں, کس کی جان بچانے کے لیے جان ڈالنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کر سکتا ہے. وہ معجزہ ہے. کوئی ڈاکٹر کے ذریعے کرتا ہے, وہ ڈاکٹر تھوڑی بچاتا ہے, وہ اللہ بچاتا ہے. سب سے بہترین جو شفا دیتا ہے وہ اللہ ہے, وہ شافی. وہ چاہے ڈاکٹر کے ذریعے کرے, نرس کے ذریعے کے, وہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کراتا ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, اسی لیے ہم کہتے یہ معجزہ اللہ نے کیا. لیکن کچھ عیسائی کہتے نہیں جان ڈالی مطلب خدا ہے. اگر یہ بات ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان نہیں ڈالی مردوں میں, اس نے اپنا عصا لکڑی پھینکی اور بن گیا سانپ. جان ڈالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم اور بڑا معجزہ بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا لکڑی پھینکی اور وہ لکڑی بن گئی سانپ. تو صرف جان ہی نہیں ڈالی, جان ڈالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم اور بڑا معجزہ. تو آپ کیا کہیں گے, موسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ کہیں گے نہیں کہیں گے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. یہ اللہ کا معجزہ تھا اپنے پیغمبر کے لیے. تو اسی طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, یہ ایک معجزہ تھا. اور خود بائبل میں لکھا ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے For there will arise many false Christ and false prophets. And if they would deceive the very elect, کہ بہت سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بیوقوف بنائیں گے. اس کا مطلب معجزہ ایک امتحان نہیں ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13. اور بہت سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بھڑکائیں گے اور بیوقوف بنائیں گے. اور جو لوگ الیکٹ تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, وہ بھی بھیگ جائیں گے. تو معجزہ امتحان نہیں ہے. اب آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ یس سر, وہ پیغمبر تھے جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے کوشچن کے آنسر میں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے؟ جی سر مانتے ہیں. اچھا, ویری گڈ. ابھی مسلمان بننے کے لیے 2 چیز کی ضرورت ہے, صرف 2. نمبر 1 کہ آپ مانو خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, جو آپ مانتے ہیں. نمبر 2 آپ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو اگر آپ یہ 2 چیز میں مانتے ہیں تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں.
آپ دو چیز میں مانتے کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں اللہ کے پیغمبر ہے، اور آپ یہ بھی مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. یس سر. تو اگر یہ دو چیز آپ مانتے ہیں تو مسلمان بننے کے لیے منیمم کافی ہے. اس کے بعد آپ اور سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے؟ سر آپ میرے لیے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ آؤں. تو آپ آ بھی گئے نا سیدھے راستے پہ. آپ نے کہا کہ اللہ نیچے کیوں نہیں آتا؟ اللہ کو آنے کی ضرورت نہیں. مجھ جیسے عام انسان کو بھیجا تو اللہ کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے اگر دو چیز میں مان لیا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور یہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہو چکے. آپ عربی میں دہرانا چاہتے؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ، پھر جب ٹائم آئے گا. نہیں، میرے حساب سے تو آپ بول بھی دیے، ہندی اردو میں تو بول بھی دیے. کیا عربی میں بولنا چاہتے؟ آپ تو اردو میں بول دیے نا. آپ ویڈیو ریکارڈنگ تو ہاں ہاں بول رہے تھے آپ. بولتے سر. تو میں تو زبردستی نہیں کیا نا آپ کو. نو سر. میں بندوق تو نہیں رکھا نا. نو سر. میں نے آپ کو کچھ پیسے نہیں دیا نا. نو سر. نہیں دیا نا. تو آپ مان گئے. یس سر. تو میرے حساب سے آپ مسلمان بن گئے. کیا عربی میں دہرانا چاہتے آپ؟ سر ابھی عربی میں. اردو میں تو کہہ دیا. عربی میں دہرانا فرض نہیں ہے، لیکن کہے تو بہتر ہے. آپ تو اردو میں مان گئے کہ خدا ایک ہے. یس سر. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، پیغمبر ہے. یہ بھی مان گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. یس سر. تو میرے نزدیک تو منیمم جو دو چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، وہ تو آپ نے کہہ دیے. یس سر. میرا سوال ہے کہ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے. ٹھیک ہے. چلیں بولتے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان انا محمد محمدن رسول اللہ. رسول اللہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. اور رسول ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گئے. تکبیر تکبیر تکبیر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے. جو آپ نے اچھائی کی وہ آپ کے ساتھ ہے، جتنے بھی غلط کام کیے آپ نے سب آپ کے لیے معاف. آپ جیسے کہ نیو بورن ہیں. میری التجا ہے آپ سے کہ آپ کے جو بھی مسلمان دوست ہوں گے ان سے سیکھیں اسلام کے بارے میں. آپ میرے کیسٹ دیکھ سکتے اور دھیرے دھیرے اسلام پہ عمل کرو، اور عمل کر کے آپ کے دوستوں، آپ کے فیملی کو پیغام پہنچاؤ. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے. آمین. اچھا، اب ہم مائک نمبر 3 پہ آتے ہیں. مائک نمبر 3 پہ اگر کوئی نان مسلم ہے تو پلیز مجھے بتائیں اور ان سے سوال پوچھیں. نان مسلم نہیں ہے یہاں پہ، مگر اچھا ویسے ٹھیک ہے. سوالات ہیں. اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ہم پہلے خواتین کی طرف دیکھتے ہیں. خواتین کی طرف کوئی نان مسلم ہے؟ اگر خواتین کی طرف نان مسلم ہے تو پلیز مجھے بتائیں. نان مسلم ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. نان مسلم نہیں ہے. اچھا، مائک نمبر 1 پہ کوئی نان مسلم ہے؟ ہم پرائیورٹی نان مسلم کو دیں گے. نان مسلم نہیں ہوں گے تو پھر ہم مسلم سے سوال لیں گے. مائک نمبر 1 پہ کیا کوئی نان مسلم ہے؟ یس یس. اچھا، تو بھائی صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا نام بتائیں اور آپ اپنا پیشہ بتائیں، اور مختصر کر کے 3 سے 4 سینٹنس میں
اپنا سوال پوچھیں. پوچھیں. میرا نام ہے سندیپ یادو. آئی ایم فرام انڈیا, حیدرآباد. آئی ایم اے پروفیشنل یوٹیوبر اینڈ موٹر سائیکلسٹ. So my question is, Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू है हैदराबाद से और हिंदुइज्म ने योगा दिया सेहत के लिए, आयुर्वेद दिया है बीमारी दूर करने के लिए, और तीसरी चीज Vedas for the knowledge. वेद फॉर नॉलेज. इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने क्या दिया बोलने लगूं तो रात दिन पूरा साल भी तकरीर करूं तो कम है, लेकिन आपके 3 बातों के जवाब दूंगा. आपके हिंदुइज्म में योगा दिया बराबर. Yes. कितने हिंदू लोग योगा करते हैं? Maybe 1-2%. 1-2% मान लो सही है. हमारे इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम पे फर्ज करा 5 बार नमाज पढ़ने के लिए. 5 बार नमाज पढ़ने के लिए. और अब देखेंगे मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते. और मैंने तकरीर किया हूं, जैसे मैंने कहा कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, कभी कभी बात करने पे जबान लचक जाती है, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं. एक होता है गलती करना, वो उर्दू तकरीर में ज्यादा होती है. एक होता है जबान लचकना, क्योंकि जोश से जब बात कर दिमाग सोच रहा है अंग्रेजी में और अल्फाज निकले उर्दू से, वक्त लगता है और लचक जाती है. तो मैंने एक तकरीर किया हूं जिसका नाम है सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस. सलाह आपको रहनुमा दिखाता है सीधे रास्ते पर. और उस तकरीर में एक छोटा सा पार्ट है जिसे कहा जाता है मेडिकल बेनिफिट्स. पूरी तकरीर 1.5 घंटे की है. मेडिकल बेनिफिट्स भी लंबे हैं. आज की साइंस कहती है कि आज की साइंस कहती है कि हमारे जो पोजीशन है, सलाम में हमें खड़े रहना पड़ता है, रुकू करना पड़ता है, सिजदा करना पड़ता है. आपने देखा होगा मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए. तो ये पोजीशन के वजह से कई आपकी हड्डियों की ऑर्थोपेडिक बीमारियां दूर होती है. और सुजूद जो है सलाह का सबसे बेहतरीन पोजीशन है. सजदा में हम अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन पे लगाते और कहते अल्लाह की तारीफ करते, सुभान बिन आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह. आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपने माइंड को काबू में नहीं कर सकते, अपने हाथ अपने जिस्म को काबू में कर सकते, क्योंकि अपना माइंड भटकता है, अपना जहन. तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जहन को काबू करने के लिए आप अपने जिस्म को काबू में कर सकते. तो हम क्या करते, सबसे हमारे अजीम जिस्म के ऊंचे पार्ट को हम हम्बल करते हैं और कहते सुभान बिन आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह 3 बार. जब हम ये करते हैं तो हम वी आर सबमिटिंग आवर विल टू गॉड. ये करते टाइम पे कई फायदे होते. फरिश्त तो लंबी है, 2-3 चीज कहूंगा. आप जब हमारा जिस्म जो है, अक्सर लोग पूरे दिन खड़े रहते, कभी कभी लेटते. हम जब सिजदा करते हैं तो खून हमारे चेहरे में ज्यादा जाता है. जब खून चेहरे में ज्यादा जाता है तो जो चेहरे की चमड़ी है वो और हेल्दी होती है. आपको कई चेहरे के चमड़ी की बीमारी दूर हो जाती है. आप समझ रहे? Yeah. देयर इज एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनटू द फेस. आप जब सिजदा करते हैं तो कई लोग को साइनस होते हैं. साइनस मतलब हमारे जो चेहरे के अंदर जो है
साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनस, स्मॉइडल साइनस। तो जब हम सिजदा करते हैं तो ये ड्रेन हो जाते हैं। तो ये ड्रेन हो जाते मतलब इसका जो फ्लूइड है वो निकल जाता है, आपको साइनस होने के चांसेस कम है। हम जब आमतौर पे सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, हमारे लंग्स की जो हवा है 2/3, 2/3 हिस्सा हवा बाहर जाता है, हवा अंदर आता है। पूरे हवा बाहर नहीं जाती, अन्यथा जानबूझ के करेंगे जो हम करते हैं आमतौर पे। जब हम सिजदा करते हैं तो हमारे जो पेट के जो एब्डोमिनल पार्ट्स है वो लंग के नीचे के हिस्सों को दबाते हैं। जब दबाते हैं तो वो रेसिडुअल एयर, मेडिकल में कहते हैं रेसिडुअल एयर, वो 1/3 हिस्सा जो हवा का है हमारे फेफड़े में वो भी बाहर निकलता है। तो हम सिजदे में जब सांस लेते हैं हमको फ्रेश एयर और आती है। तो फ्रेश एयर आने के वजह से हमारे फेफड़े की सेहत अच्छी होती है। हम जब सिजदा करते हैं तो हमें लेस चांसेस है हर्निया होने का। और कई फरिश्ते, हम जब सिजदे से उठते हैं तो हमारे जो थाई मसल्स है उसके ऊपर जोर आता है। हमारे थाई मसल्स ऑफ काफ मसल्स को कहते हैं एक दूसरा दिल। हमारा दिल जो है हार्ट है, पंप करता है ब्लड को। हम जब नीचे उठते हैं सिजदे से क़याम पे और क़याम से रुकू से रुके से वापस जाते सिजदे में, तो आप देखेंगे प्रेशर आता है काफ मसल पे। काफ मसल को कहा जाता है पेरिफेरल हार्ट। ये हार्ट मतलब ये ब्लड को पंप करता है बाकी हिस्सों की तरफ, हेल्दी रहता है। आप योगा की बात करते, बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स है, लेकिन हम मुसलमान ये मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नमाज नहीं पढ़ते। हम नमाज पढ़ते अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। ये जो मेडिकल बेनिफिट्स है हमारा साइड डिश है। साइड डिश ना हमारी बिरयानी है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसके साथ साथ ये बेनिफिट तो ऐसा ही मिल जाता हमको। कोई भी मुसलमान वर्जिश करने के लिए सलाह नहीं करता, सलाह करता है क्योंकि अल्लाह की इबादत करने के लिए। लेकिन साथ साथ वर्जिश भी हो रही है, सेहत भी हो रहा है। मैं कभी जिम में जाता ही नहीं हूं। मुझे लोग पूछते जिम में कितने बार जाते? मैं नमाज पढ़ता हूं 5 टाइम, मैं पढ़ता हूं 7 टाइम। ताजुद आधा घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ता हूं। वर्जिश देखो, कल बीमार होने के बावजूद मैं 4 घंटा खड़ा था कि स्टेज के ऊपर, सलाह की वजह से। तो ये मेरी वर्जिश है। मैं कुरान के डब्बे उठाता हूं, मुझे नौकर उठाने की जरूरत ही नहीं। तो इस्लाम में जो सलाह है वो दूसरा नंबर है, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम है। आप जो योगा की बात कर रहे थे, आपके लोग 1 या 2% नमाज पढ़ते, बराबर। मुसलमान 5 टाइम भले ने जुम्मा तो पढ़ते, नमाज पढ़ते क्या नहीं? 5 टाइम कोई बोलेगा 10%, 20%, लेकिन जुम्मा तो पढ़ते, 80% तो पढ़ते, 90% तो पढ़ते जुम्मा। हफ्ते में 1 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, 5 बार। तो आपके जो हिंदुइज्म में योगा कहा गया, हमारे इसमें सलाह, इस पे तकरीर 2 घंटे की मेरी है। आपका दूसरा, आपने कहा आयुर्वेद, हमारे में तिब्बे नबवी है। तिब्बे नबवी, तिब्बे नबवी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कहा हदीस में, किस तरीके से आप कई बीमारी को दूर कैसे, उसे कहते तिब्बे नबवी। और अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हिस्ट्री जब आयुर्वेद भी है क्या ना, आयुर्वेद है, लेकिन सबसे फेमस कौन सी है? एलोपैथी, बराबर। जब हम 8वीं और 9वीं सदी, 8वीं और 9वीं सदी, 8th और 9th सेंचुरी आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन कहते डार्क एजेस, अंधेरा दौर। वो अंधेरा उनके लिए था, दुनिया के लिए नहीं। हम मुसलमान
साइंस और टेक्नोलॉजी की चोटी पे थे। वो फिरंगी लोग, यूरोपियन, वो अनपढ़ थे, हम मुसलमान चोटी पे थे। आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हम स्कूल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री,